یہ جو وضع حدیث کے قرائن بیان ہو رہے تھے کہ وہ کون سے قرائن اور ذرائع ہیں جن سے پتہ چل جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ راوی کے حال سے، یعنی اس کے عمل و کردار سے جس حال میں وہ حدیث وضع کر رہا ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ اب اپنی کارستانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی حوالے سے وہ مہدی کے بارے میں آپ نے پڑھا، کبوتر سے کھیل رہا تھا، تو یہ دیکھتے ہوئے غیاث بن ابراہیم نے یہ حدیث ہی بنا لی۔ حدیث کے الفاظ تو اصل میں یہی تھے، صرف اتنے کہ لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، لیکن اس نے آگے اور جناحن یہ الفاظ بھی اس نے ساتھ ٹانک دیے، جس سے پتہ چلا کہ یہ اسی کی کارستانی ہے۔ باقی روات تو ان الفاظ کو یا اس لفظ کو بیان نہیں کرتے۔ تو اس کے نتیجے میں مہدی نے اس کبوتر کو ذبح کر دیا۔ اب ذبح تو کرنا چاہیے تھا اس وضع کرنے والے کو، قصور کس کا نکلا؟ کبوتر کا۔ اور ڈگیا کھوتے تو غصہ کمیار تھے، پنجابی دی مثال۔ تو یہ انداز اختیار کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے انہوں نے حدیث بنائی، تکلف کیا، اس لیے اس کبوتر کو ذبح کر دیا، لیکن یہ کوئی بات جچتی نہیں ہے۔ مامون نے بہرحال جو بھی کردار ادا کیا وہ غیر مناسب ہی کہنا چاہیے، سزا تو اس واضح کو دینی چاہیے تھی، لیکن اس کی سزا اس کے بجائے کس کو دی؟ آگے چلیے اب۔ منہا ما یؤخذ فی حال المروی کائن یکون مناقضا لنص القرآن او السنت المتواترہ او الاجماع القطعی اور صریح العقل۔ کہتے ہیں کہ یا یہ کہ وہ حدیث مناقض ہو قرآن مجید کی نسخ، قرآن مجید کی نصوص کے خلاف۔ ایک قرآن مجید کی نصوص وہ ہیں جو اس بارے میں یہاں لفظ حافظ نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو بولے ہیں نا، لنص القرآن، قرآن کی نص کے خلاف۔ ایک ہے خود قرآن مجید سے استنباط، ایک ہے نص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی احادیث کو قرآن مجید کے معارض سمجھا ہے۔ بات سمجھے؟ تو کیا وہ تمام احادیث جو ہیں وہ وضعی ہیں؟ بات سمجھے؟ نہیں۔ ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استنباط تھا۔ مثال کے طور پر یہی جو روایت ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، یا اسی طرح فاطمہ بنت قیس کی روایت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حضرت عمر فاروق کا بھی یہی استدلال تھا، پہلے بات آپ کو بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو گھروں سے نکالنے کی اجازت نہیں دی، وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ،
یہ استنباط ہے نا، صریح بھی ہے، ظاہر ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور بھی اسی طرح کے مقامات، اور اسی بنیاد پر ظاہری طور پر یہ ہمارے جتنے تجدد پسند ہیں نا، وہ اپنی اپنی فکر کے مطابق ہیں۔ یہ بھی قرآن کے خلاف، یہ حدیث بھی قرآن کے خلاف۔ ہمارے مولانا مودودی نے بھی کئی جگہ پر تفہیم میں کہ یہ بھی قرآن مجید کے منافی ہے۔ حدیث ثلاثہ کا زواج جو ہے اس کو بھی اسی لیے انہوں نے رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو صادق کہا ہے، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ 3 جھوٹ بولے ہیں۔ حالانکہ جب حدیث اور قرآن مجید کے بظاہر مفہوم میں اس قسم کا تعارض آئے تو دونوں کے مابین توفیق اور تطبیق کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح قرآن مجید کی ظاہری آیات میں یا 2 ظاہری احادیث کی مخالفت میں ہم تطبیق کی توفیق کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر آگے بات، لیکن کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کے خلاف۔ فرماتے ہیں اب سنت المتواترہ، یا سنت متواترہ کے وہ خلاف ہو، اب الاجماع القطعی، یا قطعی طور پر اجماع کے وہ روایت جو ہے نا وہ منافی ہو۔ اب ایک حدیث بنائی ہے ہمارے فقہاء نے کہ من قضا صلاة من الفرائض فی آخر جمعہ من شہر رمضان کان ذالک جابرا لکل صلاۃ، یہ قضاء عمری ہے۔ یہ قضاء عمری کی ایک روایت بنائی ہے جو بالکل باطل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اجماع کے خلاف، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نماز کی قضاء 2 رکعتوں سے نہیں ہوتی۔ اب جو نمازیں رہ گئی ہیں یا تو اس کی معافی ہے یا ان کو ادا کرنے سے، 2 رکعتوں سے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تیسری چیز ہے، اور یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت پر موضوعات ہے نا ان کی، انہوں نے اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد ہی یہ کہا ہے کہ یہ نہایہ وغیرہ میں اور ہمارے فقہاء کی کتابوں میں یہ روایت ہے، لیکن ان کی کتابوں کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ محدثین نہیں ہیں، لأنہم فإنہم لیسوا من المحدثین، کہ وہ محدثین میں سے نہیں ہیں۔ سمجھے نا؟ یہ موضوعات کبیر میں جو نسخہ ہے نا ہندی، یہ ہمارا نور کراچی والوں کا، اس کے صفحہ 1 نمبر 125 پر ہے۔ ویسے بھی ہر نسخے میں دیکھ سکتے ہیں من قضا صلاۃ من الفرائض، اور شرعی العقل، یا شرعی عقل کے خلاف۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح کہ مثال دی ہے الیواقیت والیواقیت میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جناب ان سفینۃ نوح طافت بالبیت سبعا وصلت عند المقام رکعتین، کہ سفینہ نوح نے، حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور مقام ابراہیم کے قریب جہاں بعد میں رکھا گیا ہے وہاں 2 رکعتیں بھی انہوں نے پڑھی۔ اب یہ روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل عقل کے منافی اور مخالف ہے۔ وہ اس وقت تو مقام ابراہیم تھا ہی نہیں، 2 رکعتیں وہاں کیا پڑھنی، ابراہیم تو بعد میں پیدا ہوئے، ان کی بنا بعد کی ہے۔ چلیے بنا اول حضرت آدم علیہ السلام کی مان بھی لیں، لیکن مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا جو یہودی کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم کیا ہیں، یہودی ہیں یا نصارہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہی رد کیا ہے نا، کہ ابراہیم تو پہلے تھے، تمہارے یہودی اور نصارہ بننے سے وہ تو پہلے تھے، تو یہ تم کیا بیہودہ بات کرتے ہو؟
بالکل یہی روایت عقل و فکر کے بالکل کیا ہے، بالکل خلاف۔ کہتے ہیں حیث لا یقبل شیء من ذلک التاویل، کہ جہاں کوئی بھی تعویل قابل قبول نہ ہو اس روایت کی، یہاں تعویل کی جگہ یواقیت کے نسخے میں موضوع ہے، تعویل کی بجائے یہاں یواقیت کے نسخہ جو ہے نا جو شرح نخبہ کا، وہاں کیا ہے، الموضوع ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم المروی تارۃ یقترح الواضع و تارۃ یاخذ من کلام غیرہ کبعض السلف الصالح او قدماء الحکماء او الاسرائیلیات او یاخذ حدیثا ضعیف الاسناد فیرکب له اسنادا صحیحا لیروجا۔ باقی یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ انشاءاللہ آئندہ میں پڑھیں گے ہم۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔